السلام علیکم جی، آپ لوگ جو ہے نا یہ جوائن کریں، میں انشاءاللہ کلاس شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے اس ویب سائٹ کو تھوڑا اور بھی آگے لے کے چلنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا جب تھیم انسٹال کر لیں تو اس کو آپ کو ویب سائٹ کو ایڈٹ کرنا آئے. ٹھیک ہے. اب کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کام بالکل نیا ہوگا اور کچھ کے لیے جو ہے نا تھوڑا بورنگ ہوگا، لیکن یہ جو ہے نا آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اور یہ آپ لوگوں کا ٹاسک بھی ہوگا، ایک طرح سے اسائنمنٹ بھی ہوگی کہ آپ نے جو ہے نا اسی طرح سب ڈومین پہ ہم آپ کو جو سب ڈومین دیں گے اس پہ جو ہے نا آپ نے اس کو وہ کرنا ہے بنا کے. انشاءاللہ وہ بھی ڈومین سب ڈومین جو ہے نا 1-2 دن تک 3 دن تک آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے نا اس کو ہم سیٹ اپ کر کے پھر اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا، کلاس میں بتاؤں گا کہ وہ ہم نے اس کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے، سب ڈومین کیسے ایڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. اس کا میں ابھی بھی ایک اوور ویو آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ اب ڈومین ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ ڈومین آ جاتے ہیں نا، دیکھیں ادھر ویب سائٹس میں آ جاتے ہیں یا ڈومینز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ویب سائٹس میں آتا ہوں. کوئی بھی ویب سائٹ آپ لیتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں سے میں اپنی جو نا یہ ویب سائٹ ہے مثال کو MEFEDU.SA، اس کو میں کھولتا ہوں. ٹھیک ہے. اس ویب سائٹ کو اب میں چاہتا ہوں اس ویب سائٹ میں سب ڈومین ایڈ کروں. ٹھیک ہے. یہ MEF.EDU.SA یہ تو آلریڈی ڈومین ہے ہمارے پاس، لیکن سب ڈومین تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نیم چپ کا تھوڑا پینل الگ ہوتا ہے اس کا سب ڈومین ایڈ کرنے کا. یہاں ہوسٹنگر والوں کا اس طرح ہے. یہاں پہ جو نا اچھا آپ نے دیکھیں یہ اب میں نے سب ڈومین ایڈ کرنی ہے. یہاں پہ دیکھیں ڈومینز میں سب ڈومین کا آپشن ہے. اب میں چاہتا ہوں مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کا مثال کے طور پہ اگر نام ہے، میں اپنا ہی جو ہے نا کزن کا نام لکھ لیتا ہوں، وہ بھی یہ کلاس لے رہے ہیں، زیف. ٹھیک ہے. اب میں زیف رحمان، یہ آپ چاہے چھوٹے اسپیلنگ سے لکھیں بڑے سے لکھیں، یہ سب ڈومین ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس سب ڈومین کے لیے آپ الگ فولڈر بنانا چاہ رہے ہیں کوئی الگ نام سے. میں کہتا ہوں نہیں، بس یہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں کریٹ پہ کلک کرتا ہوں. دیکھیں اب یہ خود ہی جو ہے نا اس نام کی یہ جو ہے نا یہ سب ڈومین جو ہے نا اس نے بنا لی. ٹھیک ہے. اب یہ سب ڈومین بن گئی. اس کے سب ڈومین بنانے کے بعد پھر تھوڑا سا یہ جو سب ڈومین ہوتی ہے نا یہ بھی مین ڈومین کی طرح ہوتی ہے، یعنی یہ ایک الگ ویب سائٹ ہے. اس میں ہم چاہیں ورڈپریس انسٹال کریں، اس سب ڈومین پہ ہم چاہیں تو جو ہے نا کوئی بھی چیز انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح ایک بڑا گھر ہوتا ہے، اس گھر میں الگ کمرے ہوتے ہیں. آپ ایک گھر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس گھر میں آپ نے 4 کمرے، ایک بیٹھک ہے، وہ بیٹھک آپ نے کسی کو کرائے پہ دی ہے، وہ بیٹھک بھی اس مین گھر کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. اسی سے اس کو بجلی بھی آ رہی ہے، پانی بھی آ رہا ہے، ساری چیزیں اسی سے آ رہی ہیں، لیکن وہ آپ نے کسی کو کرائے پہ دے دی. اس طرح یہ سب ڈومین ہے، یہ اس مین ویب سائٹ کا حصہ ہے، لیکن یہ الگ کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. الگ اس طرح کاؤنٹ ہوگی کہ اس پہ ہم الگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں سب ڈومین پہ. ٹھیک ہے. آپ جتنی ایک ڈومین کی جتنی بھی سب ڈومین بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اب ویب سائٹ ہے. اب اس ویب سائٹ پہ یا میں جو ہے نا ادھر سے آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا دوں. اب یہ ہماری SSLearnings.com کے نام سے ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اکیڈمی کی ویب سائٹ، یہ ڈومین ہم نے پرچیز کرنی ہے اور انشاءاللہ اسی پہ آپ کو ہم نے ڈومینیں بنا کے دینی ہے. تو مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہم اس پہ اگر LMS بنائیں گے نا تو ہم چاہتے ہیں LMS اسی ویب سائٹ پہ نہ ہو، یعنی یہ ویب سائٹ کوئی کھولے تو اس پہ سمپل ورڈپریس کی اسٹیٹک ویب سائٹ ہو، جیسے میں نے یہ اسٹیٹک ویب سائٹ بنائی تھی. اس طرح کوئی انفارمیشن بیسڈ ویب سائٹ ہو تو وہ ویب سائٹ ہم کس پہ بنائیں گے، وہ اس ڈومین پہ بنا لیں گے ورڈپریس کی. اب میں چاہتا ہوں میں ایک LMS بھی ایک الگ ورڈپریس انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں اسی ڈومین پہ، تو وہ اسی ویب سائٹ پہ نہیں کروں گا. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ میں LMS نام کی ایک سب ڈومین بنا لوں گا. ٹھیک ہے. LMS لازمی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کیٹ لکھ دیں، جو ہے نا بک لکھ دیں. ٹھیک ہے. چیئر لکھ دیں. یہ تو آپ تک ہے، آپ کچھ بھی اس کو نام دے دیں، اپنا نام دے دیں، کچھ بھی دے دیں. اس chair.SSLearnings.com پہ اس سب ڈومین پہ کیا ہوگا، اس پہ ہم الگ ورڈپریس، الگ LMS، الگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. کچھ بھی ہم بنانا چاہیں اس سب ڈومین پہ ہم الگ سے بنا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک الگ ویب سائٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ ویب سائٹ ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ صرف یہ والی جو chair.SSLearnings ہے اس کو میں LMS کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب یہ LMS.SSLearnings جو ہے یہ ویب سائٹ، یہ صرف جب الگ ہے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ لنک ہے، الگ ہے تو پھر کیوں یہ اس کے ساتھ ہی کیوں بنی ہے، اس کے نام پہ کیوں بنی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اس کا کسی نہ کسی جگہ اس کا حصہ ہے. یعنی اگر یہ ڈومین آپ کی ختم ہو گئی، اس کا سال پورا ہو گیا، اس کے پیسے آپ نے نہیں بھرے SSLearnings والی کی اس کے، تو یہ LMS والی بھی نہیں کھلے گی. ٹھیک ہے. سائٹیں تو الگ الگ ہیں، ویب سائٹیں الگ ہیں، لیکن یہ LMS جو ہے یہ اس کے ساتھ لنک ہے، یہ اس کی پیرنٹ ہے، یہ چائلڈ ہے، یہ پیرنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا ہے، بڑا نہیں ہوگا تو چھوٹے بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس ڈومین میں مسئلہ ہوا، یہ اس کا سرور بند ہوا تو یہ جو ہے نا یہ بھی بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ بھی اسی سرور پہ انسٹال ہے
تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ہم آگے چل کے نا مثالوں سے اور بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں اس ڈومین کا کیا نام ہے, اس ڈومین کا نام ہے mef.edu.s ہے. اور اس ڈومین کا کیا نام ہے, اس کا میں نے زیف رحمان کے نام سے میں نے ایک سب ڈومین بنا لی ٹھیک ہے. اب یہ سب ڈومین آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ یہ جو ہے نا صحیح چل رہی ہے نہیں چل رہی, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں ڈیش بورڈ میں آتا ہوں نا, ڈیش بورڈ میں آ کے نیچے آتا ہوں نا, یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اس کے جو ہے نا اس کی ڈیٹیل دیکھتا ہوں, سنگل ویب ہوسٹنگ اس کی ڈیٹیل دیکھتا ہوں کہ اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے. دیکھیں اس کا آئی پی ایڈریس یہ ہے 82.197.83.226, یہ اس کا آئی پی ایڈریس ہے. ہر ویب سائٹ کا اپنا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو اب میں دیکھوں گا کہ یہ زیف رحمان نام جو ہے, یہ دیکھیں میں زیف رحمان ٹھیک ہے ڈاٹ کیا تھا mef.edu.sa, یہ کھل رہی ہے کہ نہیں, میں اس طرح کھول کے دیکھوں گا تو دیکھیں یہ ڈیفالٹ ہوسٹنگر کا پیج آ گیا. اس کا مطلب یہ ویب سائٹ صحیح چل رہی ہے. یہ ہوسٹنگر والوں نے اپنا پیج بنایا ہے, جو بھی سب ڈومین کرے گا تو اس میں یہ لوگ یہ انسٹال کر دیتے ہیں چھوٹا سا ایک پیج. تو اس کا مطلب یہ ویب سائٹ اب صحیح اوپن ہو رہی ہے. تو اس زیف رحمان والی سائٹ میں جو ہے نا میں کیا کروں گا, میں یہاں پہ ورڈ پریس میں آؤں گا, اوور ویو میں آؤں گا. دیکھیں اب میں اب چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا ورڈ پریس انسٹال کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ آپ نے ورڈ پریس وغیرہ کام کرنا ہے کس میں کرنا ہے, MEF میں کرنا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, یہ زیف رحمان والی سب ڈومین میں میرا کام ہے. اس کو میں نے سلیکٹ کیا ٹھیک ہے. تو اس میں تو ہم نے ورڈ پریس وغیرہ انسٹال نہیں کیا, اس لیے ہمیں شروع سے ہی بتا رہا ہے انسٹال ورڈ پریس, انسٹال کرنا ہے تو ادھر کلک کرو. تو میں ابھی دیکھیں اس کو انسٹال کرنا چاہوں گا, انسٹال کروں گا. دیکھیں انسٹال کیا. اب یہ یہاں پہ مجھے پوچھے گا کہ آپ نے ای میل کیا رکھنی ہے. میں ای میل دے دیتا ہوں zeefrahman@gmail.com, یہ ویسے ہی اپنے آپ سے ٹھیک ہے. اور ادھر پاسورڈ دے دیتا ہوں zeef@123 ٹھیک ہے, زیڈ بڑا اور اس طرح کر کے نا, اور یہی پاسورڈ ادھر بھی 4 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے. یہی پاسورڈ ادھر بھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے. یہ سارے اوکے ہو گئے. یعنی وہ اس کو ایسا پاسورڈ چاہیے جس میں بڑا حرف بھی ہو, چھوٹے بھی ہوں, اس میں کوئی اسپیشل کریکٹر بھی ہو, اور 1 2 3 4 5 یہ چیزیں بھی ہوں ٹھیک ہے. تو میں نے ساری کر کے دے دی اس کو. اب یہ دیکھیں یہ zeefrahman@gmail.com اور یہ اس کا پاسورڈ ہے ٹھیک ہے. میں نے نیکسٹ کیا. اچھا یہ کہہ رہا ہے ٹائٹل بھی دے, ویب سائٹ کا نام کیا ہوگا. میں کہتا ہوں زیف رحمان پرسنل بلاگ ٹھیک ہے, یہ اس ویب سائٹ کا نام ہوگا. نیکسٹ کیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون سا ورژن آپ نے PHP وغیرہ کا, اس کو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا, انسٹال کر دیں بس. اب یہ دیکھیں اب یہ سب ڈومین میں مجھے نیا ورڈ پریس انسٹال کر کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نئی ویب سائٹ بنا کے دے رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح میں نے آپ لوگوں کا ایک ایک کا SSL لرننگز والی جو ڈومین ہوگی اس میں جا کے آپ لوگوں کی میں نے ایک ایک کی سب ڈومین بنانی ہے جو آپ نے فارم فل کیے ہیں اس کے نام کی. اب دیکھیں اب یہ جب انسٹال ہو جائے گا, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, 2 3 منٹ دیں, تو یہ انسٹال ہو گیا. لیکن میں پھر بھی ریفریش کرتا ہوں. ریفریش کر کے نا یہ اس کا خود ہی ہوسٹنگر جو ہے نا اس کا خود ہی SSL سرٹیفکیٹ بھی انسٹال کر دیتا ہے. SSL سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر آپ کو ویب سائٹ کا نام نظر آتا ہے نا, اس کے ساتھ یہ آئیکن سے بنے ہوئے ہیں, اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ کنیکشن از سیکیور آ رہا ہے. اگر یہ کنیکشن سیکیور نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی, یعنی کروم جو ہے اوپن کرنے نہیں دیتا, کہتا ہے اس ویب سائٹ میں کوئی فراڈ ہو رہا ہے, کوئی ہیکنگ ہو رہی ہے, اس سے بچو. یعنی یہ سرٹیفکیٹ لازمی انسٹال کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہوسٹنگ والے آٹو انسٹال کر دیتے ہیں, کچھ ہوسٹنگ والے نہیں کر کے دیتے, تو وہ آپ نے خود مینولی پھر اس کو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. یہ جو بھی ویب سائٹ آپ کھولیں ادھر اگر وہ اس کا لال نشان آ رہا ہے نا تو پھر آپ ریڈ الرٹ ہو جائیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ریڈ نشان آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے. یا تو اس میں کوئی ایسے پلگن وغیرہ انسٹال ہیں جو مطلب ہیک ہو سکتے ہیں یا آپ کی ویب سائٹ کو ہیک کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ ویب سائٹ کہہ رہا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے, تو یہ یعنی ہوسٹنگر کی صحیح ہے. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں, اب دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے یہ ڈومین بنا لی. اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں. دیکھیں اس پہ یعنی ہم نے ورڈ پریس انسٹال کر لیا. دیکھیں یہ ورڈ پریس کا ڈیفالٹ پیج آ گیا. اب ہم نے اگر اس کو کھولنا ہے, کیسے کھولیں گے, کوئی بتا سکتا ہے اس کے وہ ڈیش بورڈ پہ اگر جانا ہو, نیچے کمنٹ میں کوئی مجھے بتائے کہ اس کو ہم کیسے کھول سکتے ہیں. کمنٹ تو آپ لوگوں کے آن ہوں گے, کوئی ایک اسٹوڈنٹ کمنٹ کر کے بتائے. WP ایڈمن, شاباش, بالکل صحیح. جب بھی ہم کسی بھی ویب سائٹ کا اگر ورڈ پریس پینل کھولنا چاہیں تو اس کے آگے سلیش لگا کے WP-admin لکھتے ہیں, انٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں لاگ ان آ گیا. اب یہاں کون سا لاگ ان دینا ہے, وہی جو میں ابھی ورڈ پریس انسٹال کر رہا تھا, میں نے پاسورڈ دیا تھا zeefrahman@gmail.com ٹھیک ہے, اور پاسورڈ تھا زیف, اس کو میں یوں شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں, zeef@1234 ٹھیک ہے. میں ریممبر بھی کا مطلب یہ آپ سے بار بار نہیں پوچھے گا, جب بھی ویب سائٹ کھولے نا تو یہ بس ڈائریکٹ کھل جایا کرے گی. تو اگر آپ کا اپنا کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, کسی اور کے PC نہیں ہے, تو آپ ریممبر میں کر کے لاگ ان کر لیں تاکہ بار بار نہ لکھنا پڑے ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ ورڈ پریس آ گیا. ہم نے سب ڈومین پہ
نیا WordPress انسٹال کر لیا. دیکھیں مین ڈومین وہی ہے اوپر, اگر آپ غور سے دیکھیں mef.edu.sa مین ڈومین وہی ہے, اس سے پہلے جو ہے نا یہ سب ڈومین ہے. ایسی سب ڈومین جو ہے نا بہت سی کمپنیز والے اور سب ہر جگہ ہوتا ہے. میں آپ کو اگر فیس بک پہ لے کے جاؤں نا, یہ دیکھیں یہ فیس بک ہے, ٹھیک ہے, facebook.com تو مین ویب سائٹ ہے. لیکن اگر میں ان کا دیکھیں یہاں پہ ان کے مارکیٹ پلیس میں آتا ہوں نا, یہ دیکھیں اس کو جو نا یہاں پہ جب جاتا ہوں, اب دیکھیں اب یہاں پہ غور کریں, اب facebook.com نہیں ہے, اب business.facebook.com ہے. تو یہ ڈومین سے پہلے جو ہے نا یہ انہوں نے کیا کیا ہے, سب ڈومین لی ہوئی ہے business.com. وہ کس پہ بنائی ہے, فیس بک پہ بنائی ہے فیس بک والوں نے. اس business.facebook.com جو سب ڈومین ہے اس پہ انہوں نے یہ والا جو ہے نا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے, یہ چیز بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں, ہم مین ویب سائٹ پہ کچھ رکھتے ہیں اور جو اس کا مطلب اب یہ السراج والوں کا ہے. اب میں چاہتا ہوں ان کا جو ہے نا ایک ادارہ ہے مثال کے طور پہ پانی پلانے کا, ٹھیک ہے, یہ ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں سکیا کے نام سے, ٹھیک ہے. اب میں سکیا ڈاٹ اس پہ میں چاہتا ہوں کہ الگ ویب سائٹ ہو, وہاں پہ ان کے پانی پلانے کی اور ویلفیئر کا کام ہو, تو میں سکیا نام کی ڈومین بناؤں گا, سب ڈومین. تو وہ انسٹال کر کے اس پہ الگ WordPress انسٹال کر کے الگ تھیم انسٹال کر کے اس پہ ان کی وہ انفارمیشن ہوں گی. اچھا میں پھر چاہتا ہوں کہ ان کا جو ہے نا ایک سپورٹ کا ایک پیج ہو, صرف سپورٹ کے بارے میں, تو وہ الگ ڈومین پہ ہوگی. اچھا یاد رکھیں یہ سب ڈومین وغیرہ جو ہوتی ہے نا یہ بندہ تب کرتا ہے بالکل جب آپ کو نئی ویب سائٹ بنانی ہو. یہ نہیں کہ اب مثال کے طور پہ ان کا کوئی پیج چاہیے یا ان کی انفارمیشن, آپ اس کے لیے بھی ڈومین سب ڈومین بناتے جائیں. سب ڈومین کی لمٹ نہیں ہوتی, آپ 100 بنائیں 50 بنائیں جتنی بنا سکتے ہیں, لیکن مین ڈومین آپ کو ایک بار پرچیز کرنی پڑتی ہے, اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں, سب ڈومین کے پیسے نہیں دینے ہوتے. وہ آپ کی اپنی ڈومین پہ جتنی سب ڈومین بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سب ڈومین کب بنانی ہے یاد رکھیں, جب آپ کو نئی ویب سائٹ یا نیا اسکرپٹ بالکل الگ LMS الگ چیز چاہیے ہو جو اس سے ہٹ کے ہو, پھر آپ کو جو ہے نا بنانا پڑتا ہے. اب اور سب ڈومین یہاں بھی کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ السراج والے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ انگلش میں, ہماری ایک اردو میں ہو, تو پھر میں کیا کروں گا, ایک سب ڈومین بناؤں گا, اس کا نام رکھ دوں گا urdu.alsiraj اسلامک انسٹیٹیوٹ. یہ کہتے ہیں ایک مثلا اس میں ہو, مثال کے طور پہ پنجابی میں ہو یا کسی زبان میں ہو, تو میں وہ زبان دے کے نا, یا عربک, ٹھیک ہے, یوں کر کے وہ بنا دوں گا. اس WordPress پہ میں پھر سارا عربی کی ویب سائٹ بناؤں گا. تو الگ الگ بنانا اچھا ہوتا ہے. اگر زبانیں الگ ہیں, آپ نے 2-3 زبانوں میں ایک ویب سائٹ تیار کرنی ہے, تو وہ سب ڈومینوں پہ انسٹال کریں تو اچھا ہوتا ہے. کیوں, ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے, آپ آرام سے جو ہے نا اس کو ہینڈل کر پائیں گے. اس کے کچھ پلگن بھی ملتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی ویب سائٹ پہ مختلف دیتے ہیں, لیکن وہ ویب سائٹ سلو کر دیتے ہیں, وہ اتنے کامیاب نہیں ہے ابھی تک, ٹھیک ہے. مطلب کرتے ہیں کام ہوتا ہے اس میں, مطلب آپ ادھر ٹرانسلیشن کا وہ ہوتا ہے بٹن ہوتا ہے, آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہی کنٹینٹ آپ کا اردو میں بھی شو ہوتا ہے, لیکن وہ بہت سلو کر دیتا ہے ویب سائٹ. اس میں میرا تجربہ اچھا نہیں رہا, میں نے اسے جو نا مجھے نہیں اچھا لگا وہ, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ تو تھی سب ڈومین کی بات. اب دیکھیں اب ان کا یہ بلاگ انسٹال ہو گیا, یہ اس نام سے, یہ ان کا جو ہے نا اب میں نے سب ڈومین بنا دی ہے اس نام پہ. اب یہ چاہیں تو اپنی ادھر جو ہے نا تھیمز میں آ کے, اپیرنس میں آئے, تھیمز میں آئے, کوئی بھی دیکھیں نئی تھیم, ایڈ نیو تھیم کیا, جب جیسے ہی WordPress انسٹال ہو, یہ دیکھیں اچھی تھیم ہے, ٹھیک ہے. یہ مثلا ایسٹرا بھی ہم نے انسٹال کی تھی, آپ کوئی اور اچھی تھیم دیکھتے ہیں, یہ بلاکسی, یہ چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو انسٹال کر کے نا آج ذرا اس پہ کلاس لیتے ہیں, اس کو انسٹال کرتے ہیں سب ڈومین پہ کہ اس پہ کام کیسے ہوتا ہے. دیکھیں ایکٹیویٹ, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو ویب سائٹ کو مطلب ڈیلیٹ کرنا اڑانا وہ بھی بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ بلاکسی تھیم انسٹال ہو گئی. اب دیکھیں بلاکسی کا دیکھتا ہوں ان کا کیسی سیٹنگ ہے, کنٹرول F5 دباتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں انہوں نے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کچھ انہوں نے ادھر ایکسٹرا لکھا تھا نا, انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے پیرنٹس میں, یہاں پہ دیکھیں بلاکسی لکھا ہوا ہے, یعنی انہوں نے اپنی سیٹنگ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ان کا جو ہے نا یہ اس طرح کا وہ ہے. اب میں دیکھتا ہوں یہ کوئی پہلے سے ڈیمو دیتے ہیں, کوئی اسٹارٹر ٹیمپلیٹ وغیرہ, یعنی پہلے سے بنی بنائی ویب سائٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ٹھیک ہے. میں ادھر دیکھتا ہوں یوزفل پلگن کیا ہے ان کے, ٹھیک ہے. یہ ان کے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہر ویب سائٹ کو جو نا ہر تھیم کو تھوڑا آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. 3-4 تھیموں پہ آپ کام کرتے ہیں, آپ کو پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ ایکسٹرا پہ کام کریں گے نا, ہم بھی آپ کو ایکسٹرا پہ تھوڑی پریکٹس کروائیں گے, تاکہ ایکسٹرا مشہور تھیم ہے تو اس کے اصل میں تھیمز بہت زیادہ ہیں, ڈیزائن بہت زیادہ ہیں, تو آپ ہر قسم کے گاہک کو ڈیل کر سکتے ہیں. کوئی آ جائے کہ میں وکیل ہوں, مجھے وکلا کے لیے جو نا ایڈوکیٹ کی ایک ویب سائٹ چاہیے, تو آپ اس پہ بھی اس طرح سیمپل مل جائے گا, تو ہر طرح کی جو ہے نا سائٹ مل جاتی ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ اب ہم نے بلاکسی تھیم کی ہے. اب اس کے جا کے نا ذرا ویب سائٹ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اس کو میں کنٹرول Z کرتا ہوں تو وہ, اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا کنٹرول F5 کیا تو ان کا مین پیج نہیں آ رہا. اب میں دیکھتا ہوں ادھر بلاکسی کا جو ہے نا انہوں نے یہ تھیم رکھی ہے, ٹھیک ہے. اب کلر آپشن, یہ پھر ہر تھیم کے تھوڑے سے ڈاکومنٹ جو ہے نا دیکھنے ہوتے ہیں, ہر کسی نے طریقہ وغیرہ بتایا ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں پیجز آپ کو کہاں سے ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہر تھیم والے کا اپنا طریقہ ہے. اور میں جو ہے نا ادھر آ کے کیا کرتا ہوں,
یہ سیٹنگ میں آ کے ریڈنگ میں آ کے دیکھتا ہوں اگر ان کا مین پیج، اچھا مین پیج جو ہے نا وہ نہیں انسٹال، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اب میں کیا کرتا ہوں، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس تھیم کو، ٹھیک ہے. آپ اس طرح نا مختلف تھیموں کی پریکٹس کر سکتے ہیں. میں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں پہلے اس عام تھیم کو، پھر یہ ڈیلیٹ ہوگی، ٹھیک ہے. آپ لازمی نہیں ہے کہ دوسری تھیم انسٹال کرنے سے پہلے اس پہلی والی کو ڈیلیٹ کریں، وہ آپ اسی طرح چھوڑ بھی سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی ایڈ نیو تھیم کر کے دوسری تھیم جو ہے نا چیک کر سکتے ہیں. آپ کوئی اور دیکھ دیں، یہ بلاگ ہے، یہ دیکھیں بلاگ کے بارے میں، اس کو ذرا چیک کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ وہ تھیم لیں جب بھی آپ نے تھیم لینی ہو جس کے اندر پہلے سے اسٹارٹر ٹیمپلیٹ ہوں، ویب سائٹس ہوں. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ اس تھیم پہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں، باقی اس تھیم والے نے اس میں کافی ویب سائٹس رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آگے چل کے نا میں آپ کو ایک تھیم دوں گا، ایکسٹرا تھیم. یہ دیکھیں ایکسٹرا، یہ ایکسٹرا تھیم بہت مشہور تھیم ہے اور یہ مجھے اس لیے پسند ہے، یہ میں نے خریدی ہوئی ہے کہ اس میں اس نے تیار جو ہے نا ویب سائٹیں دی ہیں، ڈیمو دی ہیں. دیکھیں 105 ویب سائٹیں اس نے بنائی ہیں. اس بندے نے اس تھیم سے بہت پیسہ کما، اور اس کی اچھی بات یہ کہ اس نے وہ تھیم ایلیمنٹر پلگن کے لیے بھی دی ہے، عربی میں بھی دی ہے، اور WP بیکری ایک دوسرا پلگن ہے ورڈپریس کا، یعنی ویب سائٹ بنانے کا جو ہے نا ایک ٹول ہے، پلگن ہے، تو ایلیمنٹر کے لیے بھی دی. اب دیکھیں، یہ دیکھیں کوئی آپ نے جو ہے نا ویب سائٹ بنانی ہو، اس کی کوئی چیئرز وغیرہ کی، موبائل کی، فیشن، سپر مارکیٹ کی، ٹیکنالوجی کی، اس نے ہر قسم کا ڈیزائن جو ہے نا بنایا ہوا. دیکھیں پورے کچھ 105 ڈیزائن ہیں. اور یہ دیکھیں یہ والی تھیم، اب یہ اس کو میں کھولتا ہوں، دیکھیں اس کو جب آپ اوپن کریں یہ ایکسٹرا تھیم ہے. اب یہ تھیم جو ہے نا یہ باہر کی تھیم سے، یعنی یہ ورڈپریس کے اندر ہی، یہاں پہ آپ کو جب آپ سرچ کریں گے نا تو نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے اس نے یہاں پہ لگائی ہو، میں چیک کرتا ہوں، لیکن اکثر تھیمیں انہوں نے یہاں پہ نہیں لگائی ہوتی. دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے یہ تھیم، ٹھیک ہے. یہ باہر سے ملتی ہیں، باہر کی ویب سائٹ سے ملتی ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. اس کا بھی آگے اپنے جگہ پہ اس کا ٹیوٹوریل آئے گا، اس پہ پوری ویب سائٹ ہم تیار کریں گے. دیکھیں تیار کتنی خوبصورت ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں ذرا پھر لوڈ کرتا ہوں، یہ جو ہے نا ان کا ڈیمو تھوڑا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ تیار چیزیں، کتنی اچھی ویب سائٹ ہے، تیار بنی ہے. ادھر آپ ایڈریس لکھیں، کسی اسکول والے کے لیے بنا سکتے ہیں، کمپنی کو بنا کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں سے جو ہے نا ان کا کوئی اور ڈیمو بھی کھول لیتا ہوں، اور لازمی نہیں ہے آپ وہی. اب یہ میڈیکل والا جو نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں یہ تیار ویب سائٹ ہے ان کی، ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، یہاں پہ آئیں، دیکھیں ساری ویب سائٹ ہے. پھر اس کو چینج کرنے کا بھی ہم طریقہ دیکھیں گے، یعنی ہر تھیم کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو چینج کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ کون سی تھیم انسٹال کی تھی، بلاگ ہیش. اچھا اب بلاگ ہیش کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جو ہے نا شو ہوتا ہے. ادھر ہی کلک کرتے ہیں اوپر تاکہ ہم ڈیش بورڈ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ انسٹال بھی ہوگی. یہ یہاں سے ہم ویب سائٹ کو دیکھیں، ریفریش کرتے ہیں، یہ دیکھیں بلاگ ہیش. یہ تیار اس نے جو ہے نا وہی تھیم لیا ہے، ساری وہی تیار ویب سائٹ ادھر آ گئی. زیف الرحمان سب ڈومین پہ یہ انسٹال ہوگی. اب میں اس کو دیکھیں، یہاں پہ یہ سٹوریز آ رہی ہیں. میں اس میں کوئی پوسٹ ڈالوں گا نا، پوسٹ کیسے ڈالتے ہیں دیکھیں، بہت ایزی طریقہ ہے. پوسٹ ڈالنی ہو یہاں پہ ایڈ نیو پوسٹ، ٹھیک ہے. کوئی لیپ ٹاپ کا جو ہے نا کسی ویب سائٹ سے، یہ لیپ ٹاپ میگ والوں سے لے کے نا، ان سے مثلا یہ پوسٹ لینی ہے. ویسے ہی میں آپ کو ٹرائی کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں سے میں نے کاپی کی، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ کدھر گئے پوسٹ، یہ پوسٹ، ٹھیک ہے. ابھی یہ ان کا وہ ہے پلگن ہے، ادھر میں نے پیسٹ کیا، ٹھیک ہے. اور ادھر ٹائٹل دیتا ہوں، پوسٹ کا کیا نام ہے، بیسٹ 20 لیپ ٹاپ آف دا 2024 کے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئے. اچھا اس میں جو ہے نا کوئی تصویر وغیرہ، اس کی بلاگ پوسٹ یہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے. کاپی امیج کر لیتا ہوں، سیو امیج. یہ ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پوسٹ وغیرہ اگر اضافہ کرنی ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آتا ہوں میں، ادھر جو ہے نا، ادھر آپ نیچے آئیں نا، پوسٹ کا یہ پوسٹ میں نیچے آئیں تو یہاں پہ ہوتی ہے فیچر امیج، ٹھیک ہے. اچھا یہ کسی بھی ٹیکسٹ وغیرہ کو آپ نے چینج کرنا ہو نا، یہ وہی میں بتا رہا ہوں، یہ گوٹنبرگ جو ہے نا ایڈیٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ اس ایڈیٹر کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی، اس پہ بھی ہمارا اپنا جو ہے نا وہ طریقہ آئے گا آگے کلاسوں کا. میں آپ کو دوسرا ایڈیٹر بھی بتا دیتا ہوں. اس کو ہم ایز اے ڈرافٹ سیو کرتے ہیں. ادھر پوسٹ میں آ کے نا سیو ڈرافٹ پہ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر میں آتا ہوں، یہاں پہ ایک پلگن ہے، ایڈ نیو پلگن، ٹھیک ہے. اس کا نام یہ کلاسک ایڈیٹر، یعنی یہ پرانا آسان ترین ایڈیٹر ہے. اس میں آپ کو آسانی سے آپ جو ہے نا ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اب میں دوبارہ پوسٹ پہ آتا ہوں، یہ والی پوسٹ کھولتا ہوں،
ٹھیک ہے. جو پوسٹ ہم نے پوسٹیں ڈالی تھی دیکھیں یہ ایڈیٹر ہے یہ یہاں پہ, اور یہاں پہ اگر آپ نے یہ امیج وغیرہ لگانی ہے یہ فیچر امیج, ٹھیک ہے. فیچر امیج ہم نے کون سی سیو کی تھی ابھی, یہ والی, ٹھیک ہے. یہ لگاتا ہوں. اچھا اس کو میں سیٹ فیچر امیج کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ہم نے بلاگ لکھ لیا, اس میں ساری باتیں لکھ لی, اس کو پبلش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب میں ادھر ویب سائٹ پہ جاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ ویب سائٹ پہ وہ پوسٹ بڑی بہترین طریقے سے شو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح پوسٹ ہے جو بھی ویب سائٹ میں لگانی ہو آپ نے لگائی ہوں گی. پھر اس پوسٹ کو میں کلک کرتا ہوں, یہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کی پوسٹ ایسے شو ہوگی, ٹھیک ہے. نام ایسے ہوگا, یہ نیچے جو ہم نے ٹیکسٹ ڈالا ہے وہ یہاں پہ یوں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ وہ یوزر کا نام ہے اس لیے جو نا یہاں پہ شو کر رہا ہے. تو یہ اس تھیم کو پھر ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس کو مثلا ایڈٹ کر رہا ہوں اس تھیم کو, ٹھیک ہے. تو اس تھیم کو ایڈٹ کرنے کا دیکھیں اس میں آتا ہوں بلاک ہیش تھیم, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو نا اپنے وہ بنا, اب دیکھیں اس تھیم والے نے بتایا ہوا ہے کہ جو بھی مجھے مطلب اس کو ایڈٹ کرنا ہے پہلے پلگ ان انسٹال کر لو ضروری جو اس تھیم کو چلنے کے قابل بناتے ہیں. مطلب یہ تھیم بہترین نظر آئے گی اس میں جو آپشن ہے. اگر کسی جو ہے نا وہ کرنا ہے ٹیمپلیٹ سے انسٹال کرنا ہے, تیار ویب سائٹ جو ہم نے بنائی ہیں وہ دیکھنی ہے تو اس کو انسٹال کر لو, ٹھیک ہے. اس طرح مطلب یہ کہ ہر تھیم والے نے الگ الگ اپنا ایک اسٹائل بنایا ہوا, اپنا ایک انداز ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ ایکسٹرا والا یاد کر کے نا آپ کہیں کہ ادھر ایکسٹرا لکھا تھا. یہ دیکھیں جیسے السراج میں آپ کو لے کے آؤں نا, اب دیکھیں میں اب دو سائٹوں کا آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ادھر ہم نے یہ زیف رحمان کھولی ہے, ادھر یہ السراج والی. مقصد میری ساری بحث کا یہ ہے کہ ہم نے جب بھی سب ڈومین انسٹال کر لی, سب ڈومین کے بارے میں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. سب ڈومین پہ ہم الگ ویب سائٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بنا لی, بنانے کے بعد پھر ہم تھیم دیکھتے ہیں جو بھی ہمیں اچھی سی تھیم لگے. آپ ایکسٹرا پہ آپ اپنا ہاتھ بٹھا لیں تو پھر آپ ایکسٹرا کے ماہر ہوں گے, ٹھیک ہے. ایکسٹرا میں جتنا آپ ویب سائٹیں بنائیں گے آپ کو ایکسٹرا کی مہارت ہو جائے گی. ایکسٹرا تھیم یوز کیسے ہوتی ہے, اس کے آپشن کہاں پہ, ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں میں یہ چیزیں کر رہا ہوں نا, مجھے بھی کافی چیزوں کا پتہ نہیں. آپ دیکھیں میں نے ایکسٹرا زیادہ نہیں یوز کی ہوئی. آپ اس چیز کو پھر ڈھونڈیں. مثال کے طور پہ اب میں ایکسٹرا میں جو ہے نا چاہتا ہوں کہ ایکسٹرا میں یہ ویب سائٹ کا جو نیچے فوٹر ہوگا کہاں سے ایڈٹ ہوگا, آپ ادھر لکھیں ایکسٹرا تھیم فوٹر ایڈٹ, ٹھیک ہے. آپ گوگل کریں ہر چیز کو گوگل. یہ دیکھیں WP ایکسٹرا ان کی اپنی ویب سائٹ ہے, انہوں نے بتایا ہوا ہے ہاؤ ٹو ایڈٹ فوٹر ان ورڈپریس 4 میتھڈس انہوں نے بتایا ہوا ہے. ابھی میں دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھوں گا یہ یہاں پہ آئیں, دیکھیں انہوں نے بتایا یہاں پہ نیچے آئے نا, تو انہوں نے ہاؤ ٹو ایکسیس اینڈ ایڈٹ, وہ تو اوپر انہوں نے فوٹر بتائے. اب یہاں سے ٹیوٹوریل شروع ہو رہا ہے کہ ایڈٹ فوٹر آپ نے کیسے کرنا ہے. دیکھیں ریموو پاورڈ بائی ورڈپریس کہنے کے لیے جو کہتا ہے یہاں پہ آؤ. یہ دیکھیں 7 آپشن دیے ہیں. اپیرنس میں آؤ, کسٹمائز میں آؤ, کسٹمائز میں آ کے نا پھر یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ فوٹر بار میں جاؤ, وہاں پہ دیکھو فوٹر آپ چینج کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا. یہ دیکھیں یہاں پہ بتا دیا. اب میں ادھر آتا ہوں, دیکھیں کیا کہہ رہا تھا, اپیرنس میں آؤ, کسٹمائز میں آؤ, ٹھیک ہے. اس طرح چیزوں کو ڈھونڈیں, اس کو ایکسپلور کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں, وہ فوٹر ہمارا اس ویب سائٹ پہ کیا ہے, یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں السراج پہ فوٹر کیا لگا ہوا ہے. فوٹر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سب سے آخر میں یہ ہوتا ہے نا یہ والا, اس کو ابھی دیکھیں یہاں سے چینج نہیں ہوتا نا. اگر میں ایڈٹ پیج بھی کروں تو یہ اوپر والی چیزیں چینج ہوتی ہیں, اس میں یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ایڈٹ پیج میں. تو یہ کہاں سے ایڈٹ ہوگا, یہ نیچے جو لکھا ہے 2024 اور یہ پاورڈ بائی ایکسٹرا تھیم یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ کسٹمائز میں آئے, یہ یہاں پہ دیکھیں ان کا جو نا یہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہیڈر بلڈر, ٹھیک ہے. دیکھیں فوٹر بلڈر پہ کلک کیا میں نے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ سارے فوٹر والی چیزیں آ گئی ہیں. اب یہ مثال کے طور پہ میں کیا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ والا جو نا کاپی رائٹ جو لکھا ہے اس کو ایڈٹ کر دیں. کہ انہوں نے اس کے ساتھ خود ہی وہ پینسل سی دی ہوئی, اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ جو نا ان کا یہ آ جاتا ہے کاپی رائٹ وغیرہ کا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ انہوں نے دیا, یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ویب سائٹ وغیرہ. اچھا میں یہ اباؤٹ میں یہ جو لکھا ہے نا یہاں السراج لکھنا چاہتا ہوں, ادھر کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں گاٹ ایڈ کرتا ہوں. شروع میں اصل میں اپنا ٹیوٹوریل سے بتا رہا ہے, میں کہتا ہوں السراج اسلامک, ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہاں پہ لکھوں گا ادھر چینج ہوگا, ٹھیک ہے. بس اس کو مثال کے طور پہ میں نے پبلش کیا جو بھی یہ ٹیوٹوریل ہے وہ. اچھا میں کہتا ہوں اس کے لنک کہاں سے چینج ہوں گے, یہ بھی فوٹر کے اندر ہی ہے کیونکہ یہ سارا فوٹر ہے نا. یہ بلو بیک گراؤنڈ والا جو ہے نا بلیک بیک گراؤنڈ والا یہ فوٹر ہے, اس کو فوٹر کہتے ہیں. جو سب سے آخر میں ہوتے ہیں لنکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کو فوٹر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کو اب میں کیسے دیکھیں, اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ خود ہی اس کے جو نا آئیکن والی جگہ یہ دیکھیں لے آیا ہے. کہتا ہے فیس بک کو ایڈٹ کرنا ہے, اس کا URL یہاں لگاؤ اور یہ ٹویٹر کا یہاں لگاؤ. اچھا میں چاہتا ہوں مجھے جو ہے نا صرف ٹویٹر چاہیے, ہمارا انسٹاگرام بھی نہیں ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دو انسٹاگرام والے کو. یہ دیکھیں اس کو بھی میں لنکڈ ان کو بھی ہٹا دیتا ہوں, دیکھیں 2 ہٹ گئے. اس طرح جو ہے نا یہ اور اس کو پبلش کر دیتا ہوں,
ٹھیک ہے. اس طرح بھی میں اس میں چاہتا ہوں یہ جو ساری کیٹیگری نا، یہ کیٹیگری مجھے جو ہے بلاک ہی نہیں چاہیے. تو ادھر سے میں چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ادھر بلاک وغیرہ کا ہوگا. ٹھیک ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. نہیں یہاں سے نہیں، ادھر سے پیچھے کر کے نا، یہ دیکھیں وہاں پہ یہ دیکھیں بتا رہا ہے ویجٹ. یہ کون سا ویجٹ ہے؟ یہ ویجٹ 1 ہے. دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے فوٹر بلڈر ویجٹ 1. ٹھیک ہے میں پیچھے جاتا ہوں، یہ ویجٹ 1. تو اس کو میں کیا کرتا ہوں، ویجٹ 1 کو یہاں سے ڈیلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے اس طرح چیزوں کو نا آپ تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں تب وہ آپ کے سامنے آتی. اچھا یہ یہاں سے جو ہے نا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اس کا پھر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ یہاں سے نہیں ہو رہا نا، اس کو یہاں سے کاٹتے ہیں. دیکھیں یہ ویجٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا یہ یہاں پڑے ہوتے ہیں. ادھر آئیں اپیرنس میں. ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویجٹس میں آئیں. وہ کیا تھا؟ ویجٹ 1 تھا، فوٹر ویجٹ 1. ٹھیک ہے اب یہ ویجٹ آ گئے. اس طرح ہم کام کریں گے نا کسی چیز میں، پھر آپ کو وہ پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ مین سائڈ بار ہے. دیکھیں یہ ویجٹ ہے، یہ کیٹیگری والا، یہ میں چاہتا ہوں ڈیلیٹ. ٹھیک ہے سارے ویجٹ کو میں اس کو بھی ہٹاتا ہوں. ٹھیک ہے ان کو میں چاہ رہا ہوں یہ نہ ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیا. یہاں پہ یہ فوٹر، ہاں بلڈر ویجٹ 1. اچھا یہ لاک ہے اس لیے یہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں نا، یہ یہاں سے جس طرح فوٹوشاپ میں لیئرز ہوتی ہے نا، یہاں پہ یہ لیئرز بتا رہا ہے کہ آپ کی کون کون سی لیئر پڑیں گی. مین سائڈ بار ہے، ہیڈر پڑا ہوا ہے، پھر ویجٹ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ لاک ہے اس لیے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ لاک ہے اس لیے جو نا یہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا. اس کو میں ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے یہ ویجٹ سے اب میں ادھر آ کے نا اس سائڈ میں ذرا دیکھتا ہوں. یہاں پہ یہ چیزیں میں نے اس سے ہٹائی ہیں. ٹھیک ہے یہاں کوئی تھا کم ہو گیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے نا آپ ایک ایک چیز کو، یہ ورڈ پریس بہت بڑی چیز ہے، اس کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ، اور یہ ہر ٹیمپلیٹ کا الگ ہے. اس لیے میں آپ کو جو ہے نا ایسے لے کے چل رہا ہوں کہ ہر تھیم کا، ہر ٹیمپلیٹ والے کے اپنے اپنے آپشن ہیں. کسی نے کیسے بنایا ہوا ہے، کسی نے کیسے بنایا. اس کی مثال سی وی کی، آپ کسی کی سی وی ایڈٹ کرتے ہیں، کسی کی پکچر یہاں پہ لیفٹ پہ لگی ہوتی ہے، کسی کی رائٹ ہوتی ہے، کسی کی پکچر ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی نے نیچے نمبر دیا ہوتا ہے، کسی نے اوپر دیا ہوتا ہے. اس طرح جو ہے نا انہوں نے الگ الگ جو ہے نا اس کو وہ کیا ہوتا ہے، ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایکسٹرا تھیم والوں کا مطلب یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے اب میں، اچھا یہ میں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا تھا، میں اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں نا پھر یہ ادھر ایڈٹ ہوگا. ٹھیک ہے کوئی بھی چیز آپ ایڈٹ کریں اس کے بعد اس کو اپڈیٹ لازمی کریں. ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ بلاگ ایج تھیم کی. ٹھیک ہے تو یہ تھیم ہم نے انسٹال کی، اس میں ہم نے پوسٹ لگائی. ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پوسٹ آ گئی. اب میں اور پوسٹ لگاؤں گا تو وہ بھی یہاں پہ آئے گی. ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے نا یہ ہم نے اب اس سب ڈومین پہ یہ کام کیا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے نا اس کو اب، اچھا بھی ساری سائٹ کو نا میں چاہتا ہوں یہ بالکل ڈیلیٹ ہو جائے. مجھے یہاں پہ الگ تھیم چاہیے، مجھے نہ یہ پوسٹ چاہیے. تو آپ یہاں پہ آپ جب پریکٹس کریں گے نا اس طرح آپ کا، آپ شروع میں اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ سے خراب ہو کچھ بھی ہو، آپ ایک پلگن ہے ایڈوانس ریسیٹ کا. ٹھیک ہے یہ ورڈ پریس ایسی چیز ہے، اس میں آپ کچھ بھی کریں گے نا، اس میں آپ تھوڑا سا ادھر سے ادھر بھی ہوں گے تو آپ کو اس کے لیے بھی کیا ہوگا، پلگن چاہیے ہوگا. یہ سارا پلگنس پہ، اس کا ایک ایک پلگن اپنے کام کے لیے انسٹال کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی پلگن آپ کریں نا، اس کو میں ریسیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے یہ ریسیٹ ہے، ایک فرنٹ اینڈ ہے، اس کو میں انسٹال کر کے چیک کرتا ہوں. اچھا یہ کلاس جو ہے نا وہ ہوگی، ختم ہوگی، لیکن میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. ٹھیک ہے اچھا یہ ایڈوانس ریسیٹ آ گیا. ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس نے جو میری ویب سائٹ پہ یہ ٹیمپلیٹ وغیرہ انسٹال کیے یہ مجھے نہیں چاہیے، میں دوبارہ سے کوئی نئی ٹیمپلیٹ چیک کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے تو یہ پوسٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. تو میں ادھر آ جاتا ہوں. اب پلگن انسٹال کیے نا، پلگن والوں کا بھی تھیم کی طرح یہ کام ہوتا ہے. کسی نے سامنے لکھا ہوتا ہے ادھر ریسیٹ، اب اس نے کہاں پہ لکھا ہے، اس نے ٹول کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈوانس ڈبلیو ریسیٹ. اس پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے اس پہ آ کے دیکھیں یہاں پہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس طرح ریسیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے میں اس کو کہتا ہوں پیجز پوسٹ کمنٹ، ساری سائٹ جو ہے نا وہ ریسیٹ کرنا چاہوں. ٹھیک ہے اچھا نیوکلیئر ریسیٹ بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے اچھا یہ پرو میں. ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے یہ اصل میں نا یہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں آپ کو پرو میں ملیں گی جو اگر بہت ایڈوانس ریسیٹ کرنا. میں نے بس اس کو ریسیٹ کرنا نا، اس کو ریسیٹ لکھ کے دیتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے ریسیٹ لکھو. لکھا رہا کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کوئی کام غلطی سے نہ کر لیں، بعد میں ان پہ الزام نہ لگائیں.
تو اس لیے ہم سے لکھوا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح وہ اسٹامپ پہ دستخط کرتے ہیں نا اس طرح کر کے ریسیٹ لکھو گے تب کلک کرو گے تب یہ کرے گا ریسیٹ کے. تم نے یعنی جان پوچھ کے لکھا کیوں تھا, اس وجہ سے وہ اپنی جو نا ذمہ داری پھر بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو اگر ریسیٹ ہو گیا تو دیکھیں سارا آپ اس نے ریسیٹ کر دیا. اب دیکھیں میں بلاگ کھولتا ہوں ادھر سے, اس کو کنٹرول F5 کرتا ہوں تو دیکھیں وہ ڈومین مطلب وہ ہٹ گئی ہے. اچھا اس نے ریسیٹ میں جو نا ادھر ہمیں آپشن بتایا تھا ریسیٹ کرتے ہوئے کہ میں کیا کروں گا, میں اس کو ریسیٹ نہیں کروں گا. یہاں پہ یہ بتا رہا تھا یہاں پہ ریسیٹ میں اس نے یہاں پہ بتایا تھا کہ میں تھیمز وغیرہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, صرف وہ کوئی سیٹنگ اور پوسٹیں وغیرہ اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. وہ پھر نیوکلیئر ریسیٹ میں جو نا ان کا آپشن ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح پلگن اگر آپ کو چاہیے ہو پھر یہ نیٹ سے کہاں سے مل جاتے ہیں پرو پلگن, ٹھیک ہے. تو یہ اگلی کلاسوں میں آگے آئے گا کہ اس طرح پلگن سے کام چلانا ہو پورا ریسیٹ کرنے کے لیے. لیکن ابھی اس نے ریسیٹ تقریباً کر دیا, صرف مجھے تھیم چینج کرنی ہے. میں کوئی اور تھیم بھی انسٹال کر سکتا ہوں اور اسی تھیم پہ میں کام کرنا چاہوں تو یہ تھیم مجھے پسند آئی ہے, بہت اچھی تھیم ہے بلاگ کے لیے. یہاں پہ اوپر دیکھیں جو بھی نئی سٹوری ہوگی, بلاگ ہوگا, نیوز ہوگی, وہ یہاں پہ جائے گی آئے گی. یہاں پہ جو ہے نا پکچریں ہوں گی, یہاں پہ اور پکچریں ہوں گی, پوسٹیں ہوں گی اچھی اچھی, ٹھیک ہے. تو باقی کافی بہترین اچھی سی تھیم ہے بلاگ کے لیے. کوئی بلاگ لکھنا چاہے, ڈیلی اپڈیٹس دینا چاہے, جس طرح بلاگ ہوتے ہیں نا. یہ دیکھیں جیسے یہ لیپ ٹاپ کا ہم نے کھولا تھا بلاگ تھا اس کا, اگر ہم شروع میں آئیں ان کی ویب سائٹ دیکھیں یہ بھی بلاگ ہے. تو انہوں نے اس طرح بنایا وہ یہ پوسٹیں الگ الگ پوسٹیں انہوں نے لگائی ہیں. تو یہ جو تھا نا یہ اس کا طریقہ کار تھا. اچھا اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں ادھر اس پہ کہ اگر اس کو میں یہاں پہ آتا ہوں نا, مجھے اگر وہ سب ڈومین اب ڈیلیٹ کرنی ہو تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ یہاں سے آ کے نا میں یہاں سے جاتا ہوں, پہلے ہوم پہ آ جاتا ہوں نا تاکہ یہ مجھے یہ والی ہاسٹنگ بتا دے. میں نے کیونکہ اس MEF پہ بنایا, یہ الگ ہاسٹنگ ہے, یہ الگ ہے. مینیج پہ جاتا ہوں, یہاں پہ دیکھیں ڈومین پہ پھر آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو سب ڈومین پہ آ گیا ہوں. تو ادھر سے میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا تو یہ ڈومین ڈیلیٹ ہو جائے گی, یعنی ویب سائٹ سمیت سارا ڈیٹا وغیرہ اس کا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ڈیلیٹ کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈومین ڈیلیٹ ہو گئی. اب میں اس کو کھولوں گا تو دیکھیں یہ مجھے ایرر دے گا, نہیں کھولے گی. دیکھیں 403 کہہ رہا ہے کہ یہ فاربیڈن, اس پہ کوئی ویب سائٹ ہی نہیں ہے اس نام کی. تو ٹھیک ہے میں یہی اپنی مین ویب سائٹ کھولوں گا تو وہ اوپن ہوگی. مین ویب سائٹ جو میں نے ان کو عربی میں بنا کے دی ہے, تھیم انسٹال کر کے دی ہے, ٹھیک ہے, وہ اوپن ہو رہی ہے دیکھیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس طرح کی سائٹ آپ کو بنانی آ جائے تو پھر جو ہے نا آپ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ بیٹھ کے, اور یہ 3-4 دن میں نے بنائی ہے. اس کے بنانے کی ویڈیوز بھی آگے آئیں گی. اس کی میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اس ویب سائٹ کی کہ یہ کیسے میں نے تیار کی تھی. صرف 3-4 دن میں نے تیار کی ہے اور الحمدللہ کافی اچھا جو ہے نا بجٹ مجھے ملا تھا اس کا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اور یہ لوگو وغیرہ بھی جو ہے نا تیار کر کے پورے اس پہ کام کیسے کیا تھا. تو یہ ورڈ پریس کی تیار تھیم تھی, بس میں نے اس میں اسی طرح ایڈیٹر میں جا کے چینجز کیے ہیں. یہ اس کے مطابق ڈیٹا ان کو ڈال کے دیا ہے جو انہوں نے درکار تھا ان کو. تو اس طرح جو ہے نا پھر ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ سب ڈومین ڈیلیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب الگ ڈومین بنانی ہو الگ ہم بنا سکتے ہیں. میں دوبارہ ویب سائٹس پہ جاتا ہوں, کوئی الگ انسٹال کرنی ہو تو ہم الگ اس پہ جا سکتے ہیں. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.